ہم نے نا یتیم بچیوں کو کچھ سلائی مشینیں وغیرہ نہ بانٹنی ہیں، تو آپ تھوڑا دست شفقت رکھیں، تشریف لے آئیں، جو اب آپ کا تھوڑا سا ذہن بنائیں کہ جی ذرا تعاون شاون کیا کریں ان کے ساتھ۔ میں نے کہا چلو جی اچھی بات ہے، جانا چاہیے۔ پروگرام یہ بنا کہ جی میں پورے 12 بجے وہاں پہنچوں گا، 15-20 منٹ کا بیان ہوگا، بچیوں میں مشینیں تقسیم کریں گے، دعا کر دیں گے۔ میں پہنچ نہیں سکا وقت پہ، فون پہ رابطہ تھا۔ میں نے ان کو کہا یار اس طرح کرو، آپ پہلے مشینیں تقسیم کر لو، بعد میں بیان کر لیں گے، میں پہنچ جاؤں گا۔ اب حضرت وہ پروگرام شروع ہو گیا، میرج ہال میں پروگرام تھا، بہت کھچا کھچ میرج ہال بنا تھا۔ میں آیا، میں نے کہا یار اتنے لوگوں میں اگر گزروں گا یہ تو محبت میں میرے کپڑے پھاڑ دیں گے، کیسے گزروں ان میں سے؟ میں نے ساتھ والے سنگی کو اپنی پگ پکڑائی، اپنے اوپر میں نے چادر اوڑی، میں نے کہا گزرتے آؤ بیچ میں، باتیں شاتیں لوگ کرتے رہے ہو، تم آگے کی، میں چپ کر کے لنگتا۔ میں حضرت کو تقریباً ابھی درمیان میں تھا، تو ایک بچی کا نام بولا گیا، میں فلاں بنت فلاں کے اپنی مشین لے لیں۔ مجمع بہت بڑا تھا، وہ بچی سٹیج پہ اپنی مشین وصول کرنے کے لیے آئی، تو میں کیونکہ درمیان میں تھا، تو وہ بچی جب سٹیج پہ آئی نا تو 2 لڑکے اس کو دیکھ کے نہ بولے، ایک کہتا اوئے یتیم ہے، یہ پیو ہی کوئی نہیں۔ روز کالج جاتے ہوئے میرا دل کرتا ہے میں اس کو چھیڑوں، لیکن صرف اس ڈر سے نہیں چھیڑتا تھا کہ کہیں اس کا ابو ہی نہ آ جائے، چل آج یہ ٹینشن تو ختم ہوئی نا۔ کیا ہم یہ نہیں کر رہے؟ بتاؤ۔ میں وہاں ہی رک گیا، میں نے کہا کیا ظلم ہو گیا؟ جس کو نہیں پتا تھا ہم نے اس کو بھی بتا دیا کہ یہ جب گزرے تیرا جو دل کرے کر لینا، اس کے سر پہ کون سا باپ ہے۔ دن ہے انداز، ہمارے پاس انداز ان والے دن ہے، وہ دن قوم منا رہی ہے، بلکہ لڑ بھی رہی ہے اب، لیکن انداز اچھا۔ پھر شاید آپ کو غصہ لگے تو مولوی سیال کٹوں آ کے ساڑھے الزام لانڈے ہیں۔ میں اپنی نہیں اقبال کی، اقبال رو کے کہتا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا۔ اچھا چلیں، آپ کو شاید غصہ لگ رہا ہو میری بات کا، میں ایک اور سوال آپ سے کر لیتا ہوں۔ 10 محرم گزر گئی جی، پچھلی بھی گزر گئی، اس سے پچھلی بھی گزر گئی، اس سے پچھلی بھی گزر گئی، یہ بھی گزر گئی، کوئی ہم نے آپس میں عہد نہیں کیا، کوئی ہم نے بس سارے فیصلہ بدل ہوا آگے، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ میری سنیں گے جی، بس ہوتا ہے نا کوئی 10 محرم کو کوئی ہم نے لائے حمل بنایا ہو، اس وقت کتنے یزید ہیں، کیا کرنا ہے ان یزیدوں کا؟ کچھ بھی نہیں، کوئی لائے حمل نہیں بنایا ہو۔ تسی پانی ونڈ لیا، میں چول ونڈ لے، انہیں کھیر ونڈ لئی، انہیں نان حلوہ ونڈ لیا، انہیں لیپ ونڈ لئی، اللہ اللہ تو خیر اللہ۔ اللہ اقبال تب رو کے کہتا ہے، تب اقبال رو کے کہتا ہے آج قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، لیم ہے، چول ہے نہیں، سبیل بھی ہے، لیکن قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گھیسوئے دجلہ و فرات۔ چلے میں آپ سے کوئی اوکھی بات نہیں کروں، سوکھی بات، علماء کثیر تعداد میں موجود ہے جی، سبق میں سنا رہا ہوں سب کو، کسی کو سبق پسند آئے گا، کسی کو نہیں بھی آئے گا، یہ موضوع کیڑا ہی تو بولتا کی پہ ہے، یہ تو ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے نا میں نے دوائی کون سی دینی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ 10 محرم جی، سب تقریباً علماء نے اس کو بیان کیا، کیا جی کہ جب امام علی مقام کی شہادت ہو گئی تو سر مبارک کو نیزے پہ چڑھایا گیا۔ بتاشر سب سے مضبوط روایت سیدنا زید بن ارقم کی ہے، کیونکہ صحابی رسول ہے، باقی سارے صحابی ہے جی۔ فرماتے میں نے خود دیکھا، میں نے سنا، یزیدیوں نے امام علی مقام کا سر مبارک نیزے پہ چڑھا رکھا پہ تھا۔ کہتے جب سر مبارک پاس سے گزرا میں نے امام حسین کے سر مبارک کی زیارت کی، ساتھ میں نے کیا سنا کہ آپ 15واں پارہ سورہ کہف کی آیت کی تلاوت فرما رہے تھے۔ امام علی مقام سر مبارک نیزے پہ قرآن پڑھا۔ علماء سے برکتیں لینی ہے، سوال آپ سے اور خود سے ہے، اگر پڑھا ہے پھر بھی خاموش رہنا، نہیں پڑھا پھر بھی خاموش رہنا، جواب نہیں دینا، بس اتنا بتا دو میں نے 364 دنوں کی چھٹی دی آپ کو، اللہ میں چھٹی دے رہا ہوں، وہ تو چھٹی کوئی نہیں لبنی ہے، اور وہ فرماتے اتنی دیر تک کوئی بندہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جتنی دیر تک 4 سوالوں کا جواب نہ دے لے۔ ہم نے تو سٹیجوں کا حلیہ ہی بگاڑ دیا نا، ہمارے سٹیجوں پہ تو آج کل جنت بٹ رہی ہے، ہمارے سٹیجوں پہ آج کل جنت بٹ رہی ہے، سبحان اللہ تے جنت، اینج کیتے ہیں جنت، اینج کیتے ہیں جنت۔ اللہ بخاری میں نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں وَعْلَمُ، اور جان لو، ان الجنت، بے شک جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے، لیکن آج کل ہماری سٹیجوں کا یہ حال ہے کہ سبحان اللہ پہ بھی دے دی جاتی ہے، بڑا فرق ہو گیا۔ اور آج کل میری امت کا بس یہ مزاج بن چکا ہے، جب میں نے اتنے پہنچنا ہے فرشتے نے BMW لے کے کھڑے ہونا ہے، پہلے اس نے مجھے بوکے دینا ہے، پھر اس نے میرے گلے میں ہار ڈالنا ہے، پھر اس نے اگلی سیٹ کا دروازہ کھولنا ہے، مجھے بٹھا کے کہنا نہ حساب نہ کتاب،
نہ سورج سوا نیزے تے، نہ زمین تانبے دی، نہ پل صراط، چل سیدھے جنت۔ بیڑا غرق ہو گیا، بیڑا۔ امام حسن بصری، کبھی علماء سے بیٹھ کے سننا، امام حسن بصری تھے کون؟ ڈائریکٹ حضرت مولا مشکل کشا کے مرید، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک گود میں بیٹھنے کا شرف ملا، نبی علیہ السلام کے مبارک پیالے سے پانی پیا، صرف صحابہ کو نہیں بدری صحابہ کو دیکھا۔ کوئی ایک قول ہے لکھا آپ کا دوست آپ سے ملنے آ گیا تو کیا دیکھتا کہ حضرت کا سین گیلا ہے، بارش ہوئی کوئی نہیں تھی، اوس وہاں پڑتی کوئی نہیں تھی، اتنا پانی تھا نہیں کہ سین گیلا کر لیا جائے۔ وہ حیران ہو کہ آپ کے غلام سے پوچھتا ہے امام صاحب دا ویڑا کیوں گلا ہو گیا؟ وہ کہتا ہے آج صبح میں نے جب تنور میں آگ جلائی نا روٹیاں لگانے کے لیے، اور جب آگ کے شعلے بلند ہوئے تو اتفاقاً امام صاحب تشریف لے آئے، تو تندور کی بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھ کے جہنم یاد آ گئی، اور جہنم کو یاد کر کے اتنا روئے آپ کی آنسوؤں سے آپ کا سین گیلا ہو گیا ہے۔ اور جنت کی امت کو بڑا سونا کام مل گیا، بیٹھ کے لگے ہوئے سب، تیریاں بکریاں نو پاواں گی میں چارا تے لیما مینوں نال رکھ لے۔ سوکھا کام مل گیا نا امت کو۔ اللہ حضرت جو حضرت سیدہ حلیمہ کی ڈیوٹی لگی تھی وہ پوری کر کے تشریف لے گئی ہیں، محبوب کی خدمت کر لی۔ جو ڈیوٹی لگی تھی اللہ کی قسم ہے اگر حضرت حلیمہ ہوتی تو ہمیں ضرور پوچھتی، اور جھوٹے 5 نمازیں تجھ سے جا کے ایسی والی مسجد میں پڑھی نہیں جاتی، آ گیا گرم کی گرمی میں میری بکریاں چرانے والا۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ یہ دھوکہ تم خود کو دے رہے ہو، نہ کوئی اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے، نہ کوئی اللہ کے رسول کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ یہ دھوکہ تم خود کو دے رہے ہو میاں۔ صرف حضرت حلیمہ ہے نہیں، ہوتی تو پوچھتی، اور بڈھی کا ڈالنا داڑھی تے تیرے کو رکھی نہیں جاندی، آ گیا میری بکریاں چرانے والا۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہو یار؟ اپنے آپ کو دے رہے ہو آپ۔ دھوکہ نہیں، صرف وہ اپنی ڈیوٹی کر کے تشریف لے گئی، ہوتی تو پوچھتی ضرور ایک بار ہمیں۔ اے سی والی مسجد، قالین والی مسجد، ٹھنڈا پانی، وہاں جا کے 5 نمازیں تجھ سے پڑھی نہیں جاتی، آ گیا رب نے میری بکری چلانے والی۔ سو کا کام لبا ہے، اور قصور ہمارا بھی ہے، ہم بھی اسٹیج پہ چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں، اس کو پوچھتے نہیں ہے بھائی یہ کیا کیا خواب دکھا رہا ہے، اور بھائی کو خدا کا نام لے، اب کو ذوالفقار کی بات کر، اب حضرت بلال حبشی کے نیزے کی بات کر، اب ان نوجوانوں کو حضرت سیدنا امیر حمزہ کی وہ 2 تلواریں جن سے وہ لڑا کرتے تھے اس کی بات سنا، اب ان کو جناب سیدنا سعد بن ابی وقاص کے 3 کمان کی بات سنا۔ وقت وقت کی بات ہوتی ہے یار، کیا کریں؟ بس میں اتنا کیا کہ آگے گزر، کیونکہ جی کمزور آدمی اتنا بول لوں گا جتنی طاقت ہے، کیونکہ بلے شاہ جان چھڑا گیا تو میں ہمیں بچ لت دواں، وہ کہہ کے جان چھڑا گیا سچا کھاتے پامبڑ بن، جتنی اللہ نے طاقت دی ہے اتنا بول دیا۔ بس میں اتنا کہہ کے آگے گزر جاؤں گا، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، اسی رل مل کے ساڑے آئے، اسی رل مل کے ساڑے ساڑ چڑھے، سر مبارک نے نیزے پہ قرآن پڑھا جی، ٹھیک ہے جی سب کو پتہ ہے، اب سوال صرف آپ سے اور خود سے اتنا ہے کہ انہوں نے تو نیزے پہ پڑھا، ہم نے کدھر پڑھا؟ میں نے کہا جی میں نے 364 دنوں کی چھٹی دے دی، نہیں پوچھو، صرف 10 محرم کا بتا، اس دن بھی پڑھا۔ اور حضرت صاحب دکھ اس بات پہ ہے، اس امت کو حسین کی پیاس تو یاد ہے، حسین کا قرآن نہیں یاد ہے۔ دکھ اس بات پہ، اس امت کو حسین کی پیاس تو یاد رہ گئی، اس امت کو وہ قرآن نہیں یاد رہا جو حسین نے نیزے پہ چڑھ کے پڑھا تھا۔ پیاس کے حوالے سے بھی علماء بیٹھے ہیں جی، اگر کوئی غلط بات ہو تو آپ میری اصلاح فرما سکتے ہیں۔ پیاس کتوں آ گئی؟ جنوں گڑتی لعاب دہن مصطفیٰ دی ملی ہوئے ہیں، اگر کوئی کربلا بیچنے آیا ہو تو پھر بڑی سٹوری ہے، جتنی مرضی سنا لو، لیکن اگر حق اور سچ بیان کرنا ہو تو جن کو گڑتی زبان مصطفیٰ سے ملی ہو، کتنے پیاس آ گئی۔ اور یاد رکھنا پتر، اگر اتنی پیاس میرے امام کو لگی ہوتی یا میرے امام کو اتنا ہی پانی سے پیار ہوتا، میں کہتا ہوں ابن زیاد شمر کو تو چھوڑو، اس وقت روح زمین پہ جتنے کافر تھے سارے اکٹھے ہو جاتے، میرے امام کی مرضی ہوتی کوئی قطرہ بات نہیں کر سکتا تھا۔ فرات تو محنت کرتی رہی، حضور آڈر بوسہ
कदम मुबारक का। फरमाया नहीं, जियो मेरे दुख विच राजी, मैं सुख नूं चुल ले पा। लेकिन दुख की बात है, उम्मत को प्यास याद है, उम्मत को हुसैन का कुरान नहीं याद। कोई है अगर याद होता तो फिर 10 मुहर्रम को कुरान भी तो खुलता ना। यार आज वो दिन है जब मेरे इमाम ने नेज़े पे कुरान पढ़ा, मैं भी आज खोलूंगा कुरान। प्यास याद है सबको, कुरान किसी को नहीं याद। प्यास याद है सबको, सजदा किसी को भी नहीं याद। सजदा 10 मुहर्रम के भी सजदे कदा थे, फजर को नहीं पढ़ी, उस दिन भी मैंने जोर नहीं पढ़ी। उलमा बैठे हैं, कोई एक बंदा उठ के दस दो, उससे ज्यादा भी कोई सख्त दिन आए होंगे, उधर 72 उधर हजारों की तादाद में, किसी एक की भी नमाज रही हो भाई उन्होंने मैदान करबला च नहीं छड़ी, तू फैसलाबाद रह के नहीं पढ़न दिया। क्या 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 कर क्या रहे हो, क्या कर क्या रहे हो। ये जितने नौजवान बैठे, बेटा मैं आपको सबील से नहीं रोक रहा, ये जो कैमरा मियाँ लगा ना, ये बहुत बड़ा फितना है। इधर से मर्जी क्लिप काट के जो मर्जी फितना ढा दो। हमारी कौम भी इतनी बादशाह, बल्कि कौम को छोड़ो, जो मेम्बरों पे बैठने वाले हैं वो भी आपको फोन करके नहीं पूछेंगे एमएस भाई साहब एक क्लिप आया डाटा दिया की गल है, शुरू गालियां। बहुत डर लगता है इससे, बहुत खतरनाक तरीके, कई बार आगे इसने फितने ढाए हैं। मैं कुछ सबील की मुखालफत नहीं कर, लेकिन बेटा इतनी बात याद रखना, कल इमाम साहब ने पूछना जरूर है आपसे, वो सबील ते तू लाई, लेकिन तेनों नहीं पता नमाज मेरे नाना जान दी अखां दी ठंडक है। तू मेरे नाना दी अखां नहीं ठंडियां की, पास रख अपनी से। और याद रखना बेटा, कुर्बानी दीन के लिए हुई थी, सबील के लिए तो नहीं हुई। सबील लगाओ लेकिन 5 नमाज और साथ कुरान। आप खोलेंगे ना जी कुरान से, खोलो बेटा, खोलो खोलो कुरान। चलिए दूसरा सवाल फिर करते हैं और अपने मौजू की तरफ थोड़ा आके फिर मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह, ये सवाल है जी, मैं 2 ही चले शेर पढ़ देता हूँ। पहला मियां ममलक साहब का, आप फरमाते हैं शीखा उत्ते मक्खन पकाना डांडा औखा काम है, बच्चे दे के दीन बचाना सखी हुसैन दा काम। ठीक, इससे पता चला कि कुर्बानी दीन के लिए हुई थी, आपको पता है ना जी, माशाअल्लाह। फिर दूसरा जी, कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, फिर इस्लाम आ गया, फिर दीन। इसका मतलब है जो कुछ भी हुआ, जितनी भी कुर्बानियां हुई, मकसद इस्लाम था, मकसद इस्लाम था। मैं फिर आपसे सवाल करने लगा और आपने जरा मुझे होश में जवाब देना, एवं नहीं इंजन कर देना, जरा होश में जवाब देना। वो इस्लाम, वो दीन जिसके लिए 72 कुर्बानियां दी गई, वही फैसलाबाद वालों सच बताना, आपने कभी उसको कहीं देखा है? किसी बाजार में देखा हो, घंटाघर देखा हो, किसी पार्क में देखा, किसी यूनिवर्सिटी में देखा, किसी कॉलेज में, किसी शादी पे जी, किसी मोहल्ले में, गली में? फिर सवाल मेरा ये है, सबील भी है, खीर भी है, हलीम भी है, दलीम कह लें, हलीम कह लें, जो कहना, बिरयानी भी है, नान हलवा भी है, दीन की तरह। इसके लिए कुर्बानी हुई, वो किधर? हमारे चेहरों पे नहीं है, हमारे सर पे, कॉलेज में नहीं है, यूनिवर्सिटियों में नहीं है, शादियों में